محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سے ہے۔ اور ترجمہ کنز الایمان پہلے ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد مختصر تفسیر، اور پھر اس کے بعد ترکیب پر سبق ختم ہوگا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جو ان سے کہا جائے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے یہ، اور جو ان سے کہا جائے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ قالوا، تو کہتے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اسی کو دوسرے انداز میں یوں کر سکتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو۔ اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب زمین میں فساد نہ کرو ان سے کہا جائے، یہ بات ان کو بولی جائے، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یا اور جب زمین میں فساد نہ کرو ان سے کہا جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، یا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح بھی سنوار نہیں ہوتا، اور اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف سنوارنے والے ہیں۔ انما کا ترجمہ صرف بھی ہو جاتا ہے، جیسے انما زید منطلق، زید صرف چلنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف سنوارنے والے ہیں۔ یہ ان سے ہم ضمیر جو ہے یہ منافقین کی طرف راجع ہے، یعنی ان سے مراد منافقین ہے۔ جب ان سے کہا جائے، یعنی منافقوں سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، تو ان کا فساد تھا کیا؟ ان کا فساد تھا کفر اور ایمان سے لوگوں کو منحرف کرنا، روکنا۔ باطن میں وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ خود تو مسلمان تھے ہی نہیں، اوروں کو بھی ایمان لانے سے باز رکھتے تھے جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا۔ تو یہ ان کا فساد تھا، لیکن زبان سے یہی ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔
تو اس کو قرآن پاک میں فساد کہا گیا۔ دل میں کچھ ہو اور زبان سے آدمی کچھ ظاہر کرے، تو اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت، اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہتے ہیں، اور وہ مقررین بھی نصیحت حاصل کریں جو جس جلسے میں گئے اور وہاں کے حالات، وہاں کے نظریے معلوم کرنے کے بعد انہی جیسی تقریر کر دی۔ بہت سے مقررین ایسے ہیں کہ جب ان کو ماہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا مجلس میں بلایا جاتا ہے تو وہ پہلے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پر تعزیے کے تعلق سے لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ اگر خیالات یہ ہوتے ہیں کہ جائز ہے تو پھر وہاں جواز پر تقریر کر دیتے ہیں، اور جب معلوم یہ ہوتا کہ یہاں خلاف ہیں تو تعزیے کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ منافقین کا شیوہ، منافقین کی عادت ہے، اور اس کو قرآن مقدس میں فساد کہا گیا ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا ضروری ہے، ظاہر اور باطن میں یکسانیت نہ ہو یہ بہت بڑا عیب اور فساد ہے۔ تو کہتے ہیں ہم سنوارنے والے ہیں۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا واو حرف عطف، اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم، قیل فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح۔ قیلہ اصل میں قویلہ تھا، قیلہ اصل میں قویلہ، فعیلہ کے وزن پر۔ حروف اصلی اس کے قاف واو لام ہیں۔ القول تو قویلہ تھا، قویلہ میں معطل کا قاعدہ نمبر 9، علم الصیغہ کے لحاظ سے قاعدہ نمبر 9 معطل کا۔ ماضی مجہول کے عین کلمے کی حرکت ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد ماقبل کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ تو قویلہ میں واو اور یا ماضی مجہول کا عین کلمہ ہوں، واو اور یا ماضی مجہول کا عین کلمہ ہوں تو عین کلمے کی حرکت ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد ماقبل کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ تو قویلہ میں واو کا کسرہ جو کہ عین کلمہ ہے، ماقبل فا کلمے کو یعنی قاف کو ساکن کرنے کے بعد نقل کر دیا، دے دیا، تو اب قبلہ ہوا، قبلہ۔ پھر اس کے بعد واو کو یا سے بدل دیا گیا تو قیلہ ہو گیا، قیلہ۔ لہم
لام حرف جار اور ہم ضمیر مجرور. ضمیر کو ہم پوری ضمیر کو مجازن کہہ دیتے ہیں. ضمیر مجرور پوری ضمیر نہیں ہے، ہا ضمیر ہے، اور میم علامت جمع ہے. تو لہم لام حرف جار اور ہم ضمیر مجرور. جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا قیلا کا. لا نہیں اور تفسدو فعل مضارع، اس کو فعل نہیں بھی کہہ دیتے ہیں. تو فعل نہیں، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل. فی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الارض مفرد منصرف صحیح مجرور. جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ. جو نائب فاعل کی جگہ قائم ہے، نائب فاعل کے قائم مقام ہے. تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل ظرف لغو، فعل مجہول اپنے ظرف لغو اور مقولہ سے مل کر مفعول فی مقدم بھی ہے. تو فعل مجہول اپنے ظرف لغو اور مقولہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور قالو فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب مبنی بر ضم، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل. ان حرف مشبہ بفعل مکفوف عن العمل ما کافہ. نحنو ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم مبتدا. مصلحون اسم فاعل جمع مذکر سالم اسم فاعل، اس میں نحنو ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ. فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. یہ جب ہے جب کہ واو کو استیناف کے لیے مانا جائے، یعنی جملہ مستانفہ ہوگا اگر واو استیناف کے لیے ہے، اور اگر واو عطف کے لیے ہو تو جملہ شرطیہ کا عطف یکذبون پر ہوگا. یکذبون. اور یہ پورا جملہ شرطیہ عذاب علیم کے سبب کا ایک حصہ ہوگا، یعنی منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹا ہونے یا جھٹلانے کے سبب، اور اس سبب سے بھی کہ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں. تو
دردناک عذاب کے سبب کا ایک حصہ ہوگا۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ تو اس صورت میں یکذبون پہ عطف ہوگا۔ یکذبون فعل، واو فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف علیہ، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ جملہ شرطیہ ہو کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے کانوں کی خبر۔ اب کانوں فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ مع موصول حرفی کا، باقی ترکیب تو گزر ہی گئی ہے، پھر اسی طرح سے ملا دینا۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے جھٹلانے یا جھوٹ بولنے کے سبب، اور اس سبب سے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ یہی جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، سنوارنے والے ہیں۔